وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے تقوی کے آثار و برکات، اس سے پہلے کے درس میں تقوی کی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا. قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن آیتوں میں تقوی کی دعوت دی گئی، تقوی کے لیے تاکید کی گئی، وہ بیان کیا. ظاہر سی بات ہے، تاکید انہی چیزوں کی جاتی ہے جس کے آثار و برکات ہوتے ہیں. وإلا اگر کسی چیز کی ارزش نہ ہو، قدر قیمت نہ ہو، اس کے آثار و برکات نہ ہو، تو اس کی تاکید کیوں کی جائے گی؟ تو اگر قرآن میں متعدد آیات میں تقوی کی دعوت دی گئی ہے، تقوی کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، تقوی کی تاکید کی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے تقوی کے آثار و برکات ہوں گے. اب آیات کی روشنی میں تقوی کے آثار و برکات کیا ہے، فائدے کیا ہیں؟ اگر انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بناتا ہے، تو اس تقوی سے اسے کیا حاصل ہوگا، اس کی زندگی میں کیا اثر اور کیا برکتیں ہوں گی. یہاں پہ کچھ آیتیں دی گئی ہیں. پہلے ان آیتوں کو پڑھنے اور ان آیتوں کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ غور سے، بغور توجہ اور دقت کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کیجیے، ان کو پڑھیے. پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 103. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ٹھیک، ابھی صرف پڑھتے ہیں، ترجمہ وغیرہ بھی بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 197. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ٹھیک. تیسری آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 8. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. چوتھی آیت سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 32. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پانچویں آیت سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 6. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. چھٹی آیت سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 57. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ساتویں آیت سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 32. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. آٹھویں آیت سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 3. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. آیت نمبر 9 سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 13. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آیت نمبر 10 سورہ مبارکہ نوح کی 1 سے لے کر کے 4 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم. قال يا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم. یہ 10 آیتیں ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی. ان تمام آیات میں تقویٰ کے آثار و برکات بیان کیے گئے ہیں. ابھی جب تمدینوں میں جائیں گے تو انہی آیات کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف طریقوں سے الفاظ کے معنی پھر تمرینیں کرائی جائیں گی، مشق کرائی جائیں گی. پھر آخر میں جب کہا جائے گا کہ ابتدا میں جو آیتیں دی گئی ہیں ان کا ترجمہ کیجیے تو پھر آیا جائے گا ادھر. ٹھیک ہے. خوب پہلی آیت میں کانو یا علمون، یہ کیا ہے؟ ماضی استمراری، جس کے یہ معنی ہے وہ سب جانتے تھے. سمجھ لیں. پہلے
माजी इस्तिमरारी कौन सा फेल होता है? माजी यानी गुजरा, इस्तिमरार यानी जो जारी हो, गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का जारी होना, का काम मुकम्मल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है अभी। फेल मुजारे के शुरू में अगर अफ़आल नाक़िसा काना काना खानू को लगा दिया जाए तो भाई फेल इस्तिमरारी बन जाता है, माजी इस्तिमरारी। यफ़अलो काना यफ़अलो, यफ़अलान काना यफ़अलान, जिस तरीके से फेल असली बदलता है उसी तरीके से फेल नाक़िस जो शुरू में लगाया जाता है वो भी तब्दील होता रहता है। ठीक है, काना यफ़अलो काना यफ़अलान कानू यफ़अलून, कानत तफ़अलो कानता तफ़अलान, कुन्ना तफ़अलना कुन्ना यफ़अलना, कुन्ता तफ़अलो कुन्तुमा तफ़अलान कुन्तुम तफ़अलून, कुन्ते तफ़अलीना कुन्तुमा तफ़अलान कुन्कुन्ना तफ़अलना, कुन्तु अफ़अलो कुन्ना नफ़अलु। ये माज़ी इस्तिमरारी की गर्दान है, यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का जारी होना, लगातार होना। चलिए ये हो गया। उसके बाद आयत नंबर 6 में कानू यत्तकून, ये भी माज़ी इस्तिमरारी है, यानी वो सब तकवा अख्तियार करते थे। ठीक, चलिए अब आइए मानूस अल्फाज और नए अल्फाज। कहने की जो अल्फाज नीचे दिए गए हैं तो इन अल्फाज को पढ़ने और इनके मानी से आशनाई के लिए आप अपने किसी दोस्त और साथी से मदद लीजिए और उनके साथ मुबाहिसा कीजिए, एक दूसरे से सवाल और जवाब कीजिए। चले मानूस अल्फाज में पहली लाइन में देखते हैं असल। असल यानी जड़, बुनियाद, किसी चीज़ की जड़ या बुनियाद को क्या कहते हैं? असल। इसकी जमा आती है उसूल, है ना? हाँ, ठीक। उसके बाद उसके सामने दूसरा कलमा है बैल। बैल यानी बाय, अफसोस। ये कलमा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ किसी को फिटकार लगानी हो, जहाँ किसी के अमल से आपको अफसोस हो। अलबत्ता बैल कभी कभी जहन्नम में एक जगह है, एक मकाम है, उसको भी कहा जाता है बैल। बैलुल लिल मुतफ्फिफीन, फिटकार है, बाय है, अफसोस है ना? बैल के माने है बाय, हाय, अफसोस। ठीक। मौत यानी मौत, मर जाना, रूह का जिस्म से निकल जाना। ज़ाद, ज़ादा यज़ीदु, अलबत्ते ये वो नहीं है, ये ज़ाद जो है ज़ाद यज़ीदु फेल नहीं है। ज़ाद यानी सामान, ज़ाद राह, तोशे राह, रास्ते में इस्तेमाल के लिए ज़रूरत के तहत जो सामान मुसाफिर लेकर निकलता है उसको कहते हैं ज़ाद। सफ़र में इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है या जो चीज़ें इंसान के हमरा होती हैं उनको ज़ाद कहा जाता है। ठीक, ज़ाद राह, सामान, तोशे राह। चलो उसके बाद है तब्दील, मस्दर है बाब तफ़ईल से। ठीक, तब्दील यानी तब्दील करना, बदलना, चेंज कर देना। अस्वात, सौत की जमा है, सौत यानी आवाज़, अस्वात यानी आवाज़ें। तकवा, तकवा यानी तकवा, परहेजगारी, बचना, परहेज करना। उसके बाद है फर, ये असल के मुकाबले में आते हैं। फर यानी फर, शाख, टहनी। चले उसके बाद है सवाब। सवाब यानी सवाब, जजा, अज्र, बदला। उसके बाद है अत्का, बरवज़्न अफ़अल, तफसीली माना देगा, सबसे ज़्यादा तकवा वाला, बातकवा तरीन, सबसे ज़्यादा परहेजगार। ठीक बोला ना?
چلے اس کے بعد ہے قریب، قریب یعنی قریب، پاس، نزدیک. اعدلو یہ فعل امر ہے اور امر کا جمع کا صیغہ ہے. تم سب عدالت سے کام لو، تم سب انصاف کرو. ٹھیک. اس کے بعد لوط ایک پیغمبر، ایک نبی کا نام ہے. اقربو یہ بھی بروزن افعال و تفضیل ہے، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ نزدیک، نزدیک ترین جس کو کہتے ہیں. علم مصدر ہے، علم یعنی علم، جاننا، دانائی. اکرم یہ بھی بروزن افعال ہے، سب سے زیادہ محترم، مکرم. ٹھیک. شجرتن درخت، پیڑ. امارا فعل ماضی، اس نے حکم دیا، اس نے امر کیا، اس نے آرڈر دیا، اس نے دستور دیا. میت، میت یعنی میت، مردہ، مر جانا. امتحنا فعل ماضی ہے بروزن افتعل، باب افتعال سے. امتحنا اس نے امتحان لیا، اس نے آزمائش کی. امتحانہ کا مطلب یہ نہیں اس نے امتحان دیا، اس نے امتحان لیا، اس نے آزمائش کی، نہ کہ دی. کلمات کیا ہے؟ کلمات کلمہ کی جمع ہے. باتیں، فرمان، وعدے، اس کے مختلف معنی آتے ہیں. ٹھیک. کلمے سے مراد کبھی کبھی وہ اسم فعل حرف بھی ہوتا ہے. ٹھیک. انسان جو گفتگو کرتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کلمات، جو باتیں کرتا ہے، جو فرمان دیا جائے وہ بھی کلمات میں. اس کے بعد ہے انسا. انسا یعنی مؤنث، مادہ، عورت. مادے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جو چیز مؤنث ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے انسا. اس کے بعد کلمتن اسی کلمات کی جمع ہے. ٹھیک. وہاں باتیں تھا، یہاں بات. ٹھیک. اس کے بعد ذکر یعنی مذکر، مرد، نر، انسا کے مقابلے میں. ٹھیک. اس کے بعد ہے تزودو یہ بھی فعل امر ہے. تم سب سامان لے لو، تم سب زاد راہ لے لو. تزودو تم سب زاد راہ لے لو، تم سب سامان لے لو. لم ترا ماضی مضارع بلم ہے، ماضی جوہد کا معنی دے گا، ماضی منفی کا معنی دے گا. تم نے نہیں دیکھا، لم ترا تم نے نہیں دیکھا، واحد حاضر کا صیغہ. تولا اس نے منہ پھیرا، اس نے موڑا. تولا دشمنی کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، منہ پھیر لینا. رأیتا تم نے دیکھا. کذبا اس نے جھٹلایا، اس نے انکار کیا. مثوبتن مثوبہ یعنی ثواب، اجر، جزا. یرا وہ دیکھتا ہے، فعل مضارع. ٹھیک. یعظم وہ تعظیم کرتا ہے. یغضون وہ سب نیچا رکھتے ہیں، وہ سب دھیما رکھتے ہیں. غض یغض آہستہ رکھنا، دھیما رکھنا، نیچا رکھنا. سمجھ لیں. کبھی آنکھوں کے لیے آتا ہے، کبھی آواز کے لیے آتا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. ٹھیک. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے بعد ہے یغضون اصواتهم فوق صوت النبی. وہ لوگ اپنی آواز کو نبی کی کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں. وہ آئے گا سورہ حجرات میں. ہاں تو نیچا رکھنا، دھیما رکھنا. اس کے بعد ہے شعائر. شعائر یعنی نشانیاں، یادگاریں. شعائر
شعر کی جمع ہے، شعر یعنی نشانی، شاعر یعنی نشانیاں یادگار ہیں۔ عنکبوت مکڑی، کیف حرف استفہام ہے، کیسے، کس طرح۔ اب آئیے مشق و سوالات۔ مشق نمبر 1، صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ ٹھیک، عربی کے الفاظ دیے گئے ہیں اور پھر الف اور ب دو آپشن میں ان کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب کون سے آپشن میں صحیح معنی ہے اس پر آپ کو نشان لگانا ہے۔ اتقا، اقرب، اکرم یا اکرم۔ ٹھیک، الف میں دیا ہے تقوی والا، اقرب یعنی قریب، اکرم یعنی محترم۔ اتقا یعنی سب سے زیادہ تقوی والا، اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب، اکرم یعنی سب سے زیادہ محترم۔ تینوں افعال تفضیل ہے، لہذا با والا صحیح ہے۔ نمبر 2، امرا، کذب، امتحنا۔ الف میں امرا کا معنی دیا اس نے حکم دیا، کذب اس نے جھوٹ بولا، امتحنا اس نے امتحان لیا۔ با میں دیا ہے امرا اس نے حکم دیا، کذب اس نے جھٹلایا۔ کذب یا کذب ہے؟ کذب ہے نا۔ امتحان اس نے امتحان لیا، کون سا صحیح ہے؟ بے صحیح ہے، کیونکہ کذب جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کذب ہاں یہ مزید جب آتا ہے تو یہ جھٹلانے کے معنی میں۔ چلے اس کے بعد سوال نمبر 3، اعدلوا، تزودوا، تعملون۔ الف میں دیا ہے اعدلوا کے معنی تم سب عدالت سے کام لو، تزودوا تم سب زیادہ راہ لے لو، تعملون تم سب انجام دیتے ہو۔ بے میں دیا ہے اعدلوا کے معنی ان سب نے انصاف سے کام لیا، تزودوا ان سب نے زیادہ راہ لی، تعملون وہ سب انجام دیتے ہیں۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ ٹھیک، چلیں سوال نمبر 4، انسا، ذکر، مثوبہ۔ انسا یعنی عورت، ذکر یعنی مرد، الف میں جو دیا ہے، اور مثوبہ یعنی ثواب۔ با میں دیا ہے انسا یعنی عورت، ذکر یعنی یاد، مثوبہ یعنی انعام۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ سوال نمبر 5، تولا، رأیت، یرا۔ الف میں دیا ہوا ہے تولا کے معنی اس نے منہ موڑا، رأیت تم نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، اور بے میں دیا ہوا ہے تولا کے معنی اس نے منہ موڑا، رأیت تم نے دیکھا، یرا تم دیکھتے ہو۔ کون سا صحیح ہے؟ وہ دیکھتا ہے، الف میں دیا ہوا ہے، الف صحیح رأیت تم نے دیکھا، رأیت ماضی ہے تم نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے میری کتاب میں، ہاں الف صحیح ہے۔ تولا اس نے منہ موڑا، رأیت تم نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے۔ چلے اب اس پہلی والی مشق کے بالکل برعکس ہو جائے گا، پہلے معانی دیے ہوں گے پھر عربی کے الفاظ، ٹھیک، پھر دو آپشن میں وہ عربی کے الفاظ ہوں گے، تو کون سے آپشن والے عربی کے الفاظ معنی کے مطابق ہیں وہی صحیح ہوگا، اس پر نشان لگانا ہوگا۔ کون سا جز صحیح ہے؟ دیکھیں، وہ سب نیچا رکھتے ہیں پرہیزگاری۔ ٹھیک، ان معانی کے لیے الف میں الفاظ دیے یغضون، اس کے بعد تقوی، بے میں دیا یغضون اتقا، الف صحیح ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ الف صحیح ہے۔ چلے دوسرا سوال، ثواب اس نے منہ پھیرا، الف میں دیا مثوبتن، اس کے بعد تولا، بے میں دیا مثوبتن اعدلوا، غلط ہے،
الف صحیح ہے. ٹھیک. سوال نمبر 3، اس نے امتحان لیا تم نے دیکھا. الف میں الفاظ دیے ہوئے امتحنا، یرا غلط ہے، امتحنا اور رأیت با صحیح ہے. چلو سوال نمبر 4، سب سے زیادہ قریب مرد. الف میں دیا ہے سب سے زیادہ قریب کے لیے اقرب، اور پھر دیا انسا، غلط ہے، اوپر کیونکہ مرد ہے. اقرب ذکر کیا ہے، یہ صحیح ہے. نمبر 5، تم سب زیادہ راہ لو، سب سے زیادہ تقوی والا. الف میں دیا ہوا ہے تزودوا اتقا، با میں دیا ہے تزودوا اکرما. الف صحیح ہے، با غلط ہے. چلیں یہ پہلی مشق تمام ہو گئی. اب دوسری مشق صحیح عبارت. ابھی تک الفاظ اور کلمات کے عربی میں الفاظ دیے گئے، پھر اس کے معنی، پھر معنی دیا گیا، اور عربی کے الفاظ دیے گئے. اب جملات آئیں گے، عبارتیں آئیں گی. عبارتوں کا ترجمہ دیا ہوگا 2 آپشن میں. کون سا ترجمہ عبارت کے مطابق ہے، صحیح ہے، اس پر نشان لگانا ہے، اور جو ترجمہ صحیح نہیں ہے، عبارت کے مطابق نہیں، اس کو چھوڑنا ہے. صحیح عبارت اور عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. صحیح عبارت اور اس کے ترجمے پر، عبارت کے صحیح ترجمے پر ہے. صحیح عبارت اور عبادت، صحیح عبارت اور عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. یہ اتنا زائد ہے، صحیح عبارت اور اتنا حسب. ہاں، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. چلے کون سا جز صحیح ہے 2 جز میں سے؟ ٹھیک. پہلے عبارت دی گئی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. الف میں ترجمہ دیا گیا اے لوگوں، ہم نے تم سب کو مرد اور عورت پیدا کیا. بے اے لوگوں، یقیناً ہم نے پیدا کیا تم سب کو مرد اور عورت سے. بے صحیح ہے بھائی، من ذکر و انثی، یقینا خلقناکم ذکر و انثی. وہ بھی ہے اور من نہیں آیا ہے. اے لوگوں، یقیناً ہم نے پیدا کیا، انا خلقنا تم سب کو، من ذکر مرد سے، و انثی اور عورت سے، مرد اور عورت سے. ٹھیک ہے. چلیں سوال نمبر 2، عبارت نمبر 2، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. الف میں دیا ہوا ہے ترجمہ اور تم سب زاد راہ لو، پس یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. بے میں دیا ہے اور ان سب نے زاد راہ لیا، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. پہلا صحیح ہے کیونکہ امر ہے، پہلے ماضی نہیں ہے. تزودوا، خالی واو کے فتح اور کسرے کے فرق سے تزودوا ہوتا، تزودوا پہلے امر ہے. تزودوا اگر ہوتا تو ماضی کا تیسرا صیغہ ہوتا. نہ فتح ہوتا، تزودوا ہے نا، بے. ہاں ہمارے پاس کیا ہے آپ میں، تزوا ہے یا بے ہے؟ تزود یا تزودو،
यतज़व्वदु बाब तफाउल से है ना। हाँ, तो बाब तफाउल में लामुल फेल से पहले वाले हर्फ क्या होता है? कसरा होता है। तसर्रफा यतसर्रफु, तसर्रुफ इसका मस्दर है तज़व्वुद। तज़व्वदु तज़व्वदा यतज़व्वदु, ये अम्र। तो फिर जब आप अम्र बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हर्फ आखिर को खाली साकिन करना। तो तज़व्वदु होना चाहिए। तज़व्वदा तज़व्वदा तज़व्वदु फिर माज़ी हो जाएगा। क्योंकि फइन्ना बस यकीनन, और इसमें है ही नहीं बस यकीनन। हाँ ये हो। और तुम सब ज़ादिरा लो, चले पहला वाला जो है, क्योंकि अभी ऊपर जो माना कर रहे थे तज़व्वुज का, तो यही तुम सब ज़ादिरा लो है ना। तो फिर उस एतबार से अलिफ वाला ही सही है। चले सवाल नंबर 3, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, ये सूरह हुजरात वाली आगे जो मैं बता रहा हूँ। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, अलिफ यकीनन जो लोग नीचा रखते थे अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह के पास, यकीनन जो लोग नीचा रखते हैं अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह के पास। कौन सही है? बा। कौन सही है? नीचा रखते हैं, दूसरा भी और ये वो तो नीचा रखते थे, वो तो माजी को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं ये कानू या बुज़्ज़ू में। चले नंबर 4, वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, अलिफ और यकीनन आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तक़वा अख्तियार करते हैं। बे और आखिरत का घर बेहतरीन है मुत्तकीन के लिए। बेहतरीन या बेहतरीन? बेहतर है, अलिफ वाला सही है। और यकीनन आखिरत का घर खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए यत्तक़ून जो तक़वा अख्तियार करते हैं। नंबर 5, एअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह, अलिफ तर्जमा दिया हुआ है तुम सब इंसाफ से काम लो, वो तक़वाए इलाही से ज़्यादा करीब है। बे तुम सब अदालत से काम लो, वो तक़वा से ज़्यादा करीब है और तुम सब खुदा का तक़वा अख्तियार करो। बे सही है, अलिफ में अधूरा दिया हुआ है तर्जुमा। चलें अब कौन सा जुज़ सही है, यानी पहले तर्जुमा होगा फिर आयत और इबारत होगी। एक तर्जुमा होगा, नीचे अलिफ और बे में दो अलग अलग आयतें होंगी। ऊपर का तर्जुमा किस आयत का है, किस आयत के मुताबिक, तो उस पर सही का निशान लगाना है। नंबर 1, यकीनन क़यामत का अज्र बेहतर है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना वल अज्रुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना आमनू, क्या है? बे सही है। नंबर 2, और जो शख्स ताज़ीम करे खुदा के शायर की, वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह, क्या है?
بے کیا بات صحیح ہے۔ نمبر 3، یقیناً خدا کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ محترم وہ ہے جو تم سب میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم انی لکم نذیر مبین، الف صحیح ہے۔ نمبر 4، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے، لآیات لقوم یتقون للذین آمنوا وکانوا یتقون، بے صحیح ہے۔ ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دے، بقیہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔